محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی. سید محمد محسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی اور جملہ مومنین و مومنات اور خصوصیت سے جو اس حسینیہ میں جو مدفون ہیں ان تمام لوگوں کی روح کو اثر ثواب فرما دیجیے. تبرکن چند جملے ازا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، کیونکہ ادھر محرم قریب آنے لگتا ہے، ادھر فتوے آنے لگتے ہیں اور مبارکبادیں بھی دی جانے لگتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی خوشی مناؤ اور غم نہ مناؤ. بہت میں اس پر پڑھ چکا ہوں، بے شمار دلیلیں اس کے خلاف میں دے چکا ہوں یا مسلسل امام بالا فرماب میں. تو دو ایک چیزیں ہیں جو تبرکن کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب شہید پر نہیں رونا چاہیے، کیونکہ شہید ہوتا ہے زندہ، اور زندہ میں تو کوئی نہیں روتا. جو مر جاتا ہے اس کے اوپر رویا جاتا ہے، زندہ پر نہیں رویا جاتا. تو عجیب ایک فلسفہ ہے، ایک تضاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کنٹراڈکشن ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک فتویٰ ہے کہ کسی کو وسیلہ نہ بناؤ، دعاؤں میں کسی کو وسیلہ بنانا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، مشرک ہے. وہ جو شیعوں کا قتل کا فتویٰ عام طور سے اسی بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ یہ وسیلہ بناتے ہیں اہل بیت کو، اور وسیلہ بنانا شرک ہے، لہذا مشرک ہے. جب مشرک ہے تو واجب القتل ہے. اسی بنیاد کے اوپر لاکھوں لاکھ شیعوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں لاکھ شیعوں کو مارا گیا، وسیلے کے بنیاد کے اوپر کہ وسیلہ بناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، لہذا مشرک ہے. تو اب پوچھا گیا کہ بھائی زمانے رسالت میں وسیلہ رسول اللہ کو بنایا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے جناب ابن عباس کو وسیلہ بنایا، اور پتہ نہیں کتنے وسیلوں کے جو ثبوت خود حدیثوں میں اور تاریخ میں محفوظ ہیں کہ وسیلہ بنایا گیا. تو پھر ایک پلٹی کھائی گئی اور کہا گیا جب یہ ثابت ہو گیا کہ وسیلہ بنایا گیا اور صحابہ کرام نے وسیلہ بنایا، تو کہا گیا انہوں نے زندوں کو وسیلہ بنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ زندوں کو اللہ کا شریک بنا دینا شرک نہیں ہے. اب زندوں کو اللہ کا شریک بنانا شرک نہیں ہوا، مردوں کو نہ بنائیے. اب سوال یہ ہے شرک تو شرک ہے، چاہے مردے کو آپ اس میں شریک کریں یا زندہ کو شریک کریں تو شرک تو شرک ہی کہلائے گا. لیکن جب ثابت ہو گیا اور انکار نہیں کر سکے تو اب پلٹی کھائے، کیونکہ اب تو شیعوں کو تو باندھ نہیں ہوتے، قتل ہی کرنا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. لہذا اب زندوں کو جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. فلاں صحابی نے بنایا، فلاں صحابی نے بنایا، یہاں تک خلیفہ ثانی کے لیے بھی رپورٹ موجود ہے کہ انہوں نے بھی وسیلہ بنایا بارش کے سلسلے میں. تو اس کے بعد یہ کہ صاحب وسیلہ لہٰذا آپ زندوں کو ہے آپ بنا سکتے ہیں. حالانکہ یہ خود ہی بات غلط ہے اپنی یہاں کے اوپر. شرک کے چاہے زندہ کو بنائے شریک، چاہے مردہ کو شریک بنائے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال چلیے ہم نے مان لیا کہ صاحب زندوں کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور مردوں کو نہیں بنایا جا سکتا. جب بھی ہم اہل بیت، بہت توجہ، جب بھی ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے مردوں کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہو، حرام ہے، شرک ہے، مردوں کو وسیلہ نہ بناؤ. لہذا جب ہم اہل بیت کو بناتے ہیں وسیلہ تو کہا جاتا ہے یہ مردہ ہیں، ان کو وسیلہ نہ بناؤ. اور جب ہم ان پر روتے ہیں، جب ان پر گریہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ زندہ ہیں، زندوں پر کیوں رو رہے ہو. پہلے خود فیصلہ کر لو کہ تم زندہ مانتے ہو کہ مردہ مانتے ہو، پھر ہم پر فتویٰ لگانا. ایک صلوات بھیجے. یہ عجیب فلسفہ ہے
حساب چت بھی ہماری اور پڑھ بھی ہماری. جب وسیلہ بنا تو کہتے مردہ ہے، جب رو تو کہتے زندہ ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر آپ مانتے کیا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں مارنا مقصود ہے ان کو کسی نہ کسی بہانے سے. ایک سلوات بھیجے. جناب حمزہ پر گریہ ثابت ہے رسول اللہ کا گریہ جناب حمزہ سید الشہداء ثابت ہے. روئے خود فرمایا کیوں نہیں رو رہے ہو میرے چچا پر، کوئی رونے والا نہیں. ما یبکی البواکی علی امی حمزہ، ہمارے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تمام مسلمانوں نے اپنے مرنے والوں کو شہیدوں کا ماتم چھوڑ کر جناب حمزہ کا ماتم کیا. جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر ملی ہے، یہ بھی موجود ہے متفق علیہ حدیث کہ وہ یبکی البواکی مثل جعفر. دیکھیے بہت توجہ ہے کہ جعفر کے مثل شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے. توجہ ہے، یہ نہیں فرمایا رسول اللہ کہ جعفر پر رونا چاہیے. اگر یہ فرما دیا ہوتا تو گریہ محدود ہو جاتا جناب جعفر کے لیے. لیکن رسول نے ارشاد فرمایا مثل جعفر جو دنیا سے رخصت ہوں ان کے اوپر گریہ کرنا چاہیے. تو جو بھی جناب جعفر کی طرح سے اپنی جان دے دے اور اپنے شہادت کا ہدیہ دے دے اس کے اوپر رسول نے گریہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. ایک سلوات بھیجے. لہذا یہ صرف اور صرف نقلی طریقے پر صرف شیعوں کو قتل کرنے کے لیے اور شیعوں کے قتل کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے اس طرح سے یہ مفتی فتوے دیتے ہیں تاکہ شیعوں کو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرے، ایک دوسرے کو مارے. یہ پورا جو ہے وہ صہیونی سازش اور پورے اسلام دشمن طاقت سازش کے تحت یہ فتوے دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیوں روتے ہیں اور کیوں گریہ کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ روتے ہی کیوں ہیں بھائی، گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اب میں یہاں پر جواب دینا چاہتا ہوں، میں بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، تو آپ کو جنازے میں دو طرح کے لوگ ملیں گے. بہت توجہ ہے. دو طرح کے لوگ، کچھ رو رہے ہوں گے اور کچھ خاموش سر جھکائے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. بہت توجہ چاہوں گا. کچھ جنازے میں رو رہے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے، شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، اور کچھ خاموش ہوں گے. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. اب وہاں پر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان کا کوئی قریبی تعلق ہے مرنے والے سے. ارے بہت توجہ چاہوں گا. جو رو رہے ہیں ان کا قریبی تعلق ہے کوئی. اب کوئی بھی تعلق، دوستی قریبی ہو سکتی ہے، رشتہ داری قریبی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہوتی ہے. قریبی دلی تعلق ہے، قریبی دلی تعلق ہے. رونے والے جو رو رہے ہیں ان کا گریہ اس بات کو ثابت کرے گا. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا گریہ اس بات کو ثابت کر دے گا، ان کا رونا اس بات کو ثابت کر دے گا، ان کے آنسو اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ مرنے والے سے ان کا دلی تعلق ہے، اس لیے رو رہے ہیں. اور کچھ لوگ صرف سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے، اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ تکلفاً آ تو گئے ہیں. یہ تکلفاً آ تو گئے میت میں، مگر ان کا میت سے کوئی دلی تعلق نہیں. یہ رسماً آ گئے ہیں، نبھانے کے لیے آ گئے، رسم دنیا کو نبھانے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی دلی تعلق نہیں ہے. تو صرف اسی سے ثابت ہو جائے گا، پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ رونے والے کون ہیں اور یہ جو خاموش جا رہی یہ کون ہے، بلکہ صرف دیکھ کر سمجھ جائے گا وہ کہ جو رو رہے ہیں ان کا دلی تعلق ہے، جو نہیں رو رہے ہیں ان کا میت مرنے والے سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک مقام پر سوال ہوگا، بھرپور توجہ. ایک مقام پر سوال ضرور ہوگا کہ اگر باپ مر جائے اور دو بیٹے ہوں. ارے توجہ رہے. باپ مر جائے اور دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا رو رہا ہو،
اور ایک بیٹا خاموش یوں ہی بیٹھا ہوا ہو، یوں ہی ساکن و ثابت بیٹھا ہوا ہو، اب وہاں پر سوال ہوگا کہ یہ تو بیٹا رو رہا ہے، تو رونے والے بیٹے سے سوال نہیں ہوگا. ارے توجہ چاہوں گا، جو رو رہا ہے اس بیٹے سے سوال نہیں ہوگا کہ کیوں رو رہا ہے، اس بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو نہیں رو رہا ہے کہ یہ بیٹا تو رو رہا ہے، یہ بیٹا کیوں نہیں رو رہا ہے. تو جو آس پاس کے لوگ وہ بتائیں گے یہ اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ اس کو باپ پہلے ہی آنکھ کر چکا ہے اس کی بدعمالیوں کی بنا پر، لہذا وہ نیک اور صالح بیٹا ہے جو رو رہا ہے، یہ بیٹا پہلے ہی سے آنکھ شدہ ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز محمد. تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر رونے والے سے نہیں پوچھا، جب آخری جو عرض کرنا چاہتا ہوں، رونے والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں رو رہا ہے. جو بیٹا نہیں رو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ باپ مر گیا، ایک بیٹا رو رہا ہے، دوسرا بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو بر رسول کے خانوادے میں غم ہوا، رسول اللہ کے خانوادے میں غم ہوا ہے، ان کا نواسا شہید ہوا ہے، ان کا پورا خاندان ختم کر دیا گیا ہے. تب رونے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیونکہ اس سے ثابت ہوگا ان کا دلی تعلق ہے رسالت سے. جو نہیں رو رہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو. ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز. کہا گیا صاحب سب خوشی مناتے ہیں، آپ پہلے دن سال کے جو ہے وہ غم مناتے ہیں. تو یورپ میں صاحب خوشی منائی جا رہی پہلے سال کے پہلے دن، امریکہ میں خوشی منائی جا رہی ہے سال کے پہلے دن. اور صاحب ہمیں تانا دیتے ہیں یورپ والے، ہمیں تانا دیتے ہیں امریکہ والے، ہمیں تانا دیتے ہیں سب لوگ، ارے صاحب ہم تو پہلے دن خوشی مناتے ہیں، تم لوگ غم مناتے ہو. تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ جیسی خوشی وہ مناتے ہیں جس طرح سے، اس طرح سے آپ بھی خوشی منایا کیجیے. جب ان کی نقل ہی میں کر رہے ہیں، جب ان کی نقل ہی میں کر رہے ہیں تو جس طرح سے وہ مناتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی منائیے. سب سے زیادہ شراب اس شب میں پی جاتی ہے کہ جو سال کی پہلی رات ہوتی ہے. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ آپ دیکھ لیجئے خبروں میں، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اسی شب میں اسی دن میں ہوتے ہیں جو سال کا پہلا دن ہوتا ہے. جو شراب میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، عیاشی میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، خود بھی اپنے کو مار لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں. تب اسی طرح سے آپ بھی منائیے. اور یاد رکھیے کہ اگر غم امام حسین نہ ہوتا تو شاید یورپ کے نقلچی اسی طرح سے سال کا پہلا دن منایا کرتے. ارے حسین کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں گناہوں سے بچا لیا ہے. اس کے غم یہ حسین کا احسان ہے کہ اس نے ان گناہوں سے بچا لیا ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آج بھی حسین اس شخصیت کا نام ہے جو ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز محمد. اب ظاہر ہے کہ اس موضوع جو انتہائی بنیادی موضوع ہے جو میں نے اختیار کیا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. قرآن کا کلیہ ہے، کلیہ، کوئی کہیں پر بھی استثناء نہیں ہے، کہیں پر بھی ایکسپشن نہیں ہے. ہم بناتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یا داؤ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کہیں استثناء نہیں، کہیں ایکسپشن نہیں. ہم بناتے ہیں، ہم بنائیں گے، ہم بناتے ہیں. امت کو اختیار کہاں سے مل گیا؟ مسلمانوں کو اختیار کہاں سے مل گیا؟
اگر رسول اللہ نے اعلان نہیں بھی کہتا رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تو رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تو کیا قرآن بھی نہیں پڑھ رہے تو نہیں رسول اللہ نے ایک بار نہیں 1000 بار اعلان کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ بنا رہا ہوں، کیونکہ خود رسول کو بھی بنانے کا حق نہیں تھا، خود رسول کو بھی بنانے کا حق نہیں تھا۔ میں نے 3-4 سال پہلے ساری حدیثیں پیش کی تھی کہ جس میں رسول اللہ نے بڑے بڑے سر، اب یہاں پر میرے پاس وہ حدیثیں موجود نہیں ہیں کیونکہ اس میں حوالے بھی ضروری ہوتے ہیں، ورنہ لوگ کہیں صاحب کس کتاب میں کہاں کتاب میں ہے، تو تقریر میں تو حوالے دیے جا سکتے تھا، پرچہ لے لیا، کیونکہ یہاں پر لکھنؤ میں پرچہ لے کر مسجد پڑھنے کی کوئی روایت نہیں ہے، لہذا وہ حوالے رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، حوالے کے ساتھ حدیث ہونا چاہیے، حوالے کے ساتھ جو ہے اور ساتھ ہونا چاہیے کہ صفحہ 70 کون سی کتاب کہاں چھپی ہے تاکہ بات بالکل مستحکم ہو جائے۔ تو میں نے انٹرنیٹ پہ میری ایک تقریر ہے جس میں وہ تمام نے حدیثوں کے حوالے دیے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس بڑے بڑے سردار آئے، ایک سردار عرب آتا ہے کہ جس کے پاس 5000 قبیلے کے لوگ تھے اور سب کے سب جنگجو تھے، سب کے سب بہادر تھے، یہ اللہ کے رسول، اے مسلمانوں کے رسول، ہم مسلمان ہوں گے تیار، سردار عرب کہہ رہا ہے، اس قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے 5000 جنگجو میرے ساتھ ساتھ ہیں، 5000 بہادر میرے ساتھ ساتھ ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ آ گیا تو آپ بہت بڑی طاقت بن جائے گی، آپ کی بہت بڑی قوت بن جائے گی آپ کی، لہذا ایک شرط ہے میری، یہ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، تمام کتنی قدیم ترین کتابوں میں میرے پاس حوالے موجود ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس کو حوالے پیش کر دوں گا، میں یہاں پر اس کو تکلف نہیں کروں گا کہ پرچہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ حوالے ضروری ہیں، بہت ضروری ہے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، غلط فہمی رفع ہو جائے کہ بڑا آنا سردار، اور سردار کہتا ہے کہ ہمارے 5000 ہمارے جوان آپ کے ساتھ آ جائیں گے، سب کے سب مسلمان میرے ساتھ ہو جائیں گے، ایک شرط ہے آپ کے بعد جانشینی مجھے مل جائے، آپ کے بعد حکومت مجھے مل جائے۔ صاف رسول نے کہہ دیا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے نام، کیونکہ میں نے ایک دم سے ذہن میں یہ بات آئی ہے، پہلے ذہن میں نہیں تھی کہ اس بات کو بھی کہہ دوں، عامر ابن طفیل نام کا ایک بہت بڑا بہادر بھی تھا، بہت بڑا خطیب بھی تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، زبردست خطیب، زبردست شاعر، وہ رسول کی خدمت میں آتا ہے، اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے کی تیار ہوں، میری شاعری ایسی ہے کہ ہزاروں مسلمان ہو جائیں گے، میری خطابت ایسی کا زور ہے، خطابت کا زور کہ میں اپنے خطابت کے زور کے اوپر ہزاروں کو مسلمان بنا لوں گا، مگر ایک شرط ہے میری، کا شرط کیا ہے؟ نیابت مجھے ملے، خلافت مجھے ملے۔ تمام کتابوں میں درج رسول کا جواب کہ نہیں میرا اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے گا منتخب کرے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک اور سردار عرب آتا ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تلواریں نکالنے کے لیے تیار ہیں، مگر حکومت بعد میں ہمیں ملے، خلافت بعد میں ہمیں ملے۔ رسول نے فرمایا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، پلٹ گیا، واپس ہو گیا، ارے جانے ہم دے، خون ہم بہائے اور حکومت کسی اور کو ملے، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ رسول نے گوارا کر لیا واپس ہو جائے، مگر اس سے وعدہ نہیں کیا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ تو خود آپ کی کتابوں میں تمام چیزیں موجود ہیں، پھر کیوں دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو کہ اللہ رسول اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا، امت پر چھوڑ دیا تھا، نہ رسول نے امت پر چھوڑا نہ اللہ نے امت پر چھوڑا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک سلوات بلند آواز سبر محمد۔ اور میں نے عرض کیا تھا قرآن ہی کی بنیاد کے اوپر کہ سب سے اہم عہدہ جو ہے وہ عہدہ امامت ہے، جس کے لیے جناب ابراہیم دلیل اور ثبوت ہیں، کیونکہ سب سے آخر میں ان کو عہدہ امامت مل رہا ہے، اور آخر میں ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اسی طرح سے تمام جتنے بھی عہدے ملے، کہیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ کہیں کسی روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا ہو۔
خلیفے کے لیے عہدہ امامت کے لیے امتحانات کا پورا سلسلہ ہے، ایک نہیں، پورے سلسلے امتحانات ہیں کہ وہ یہاں تک کہ میں نے کہا آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور آگ بھی ایسی کہ پورے ملک میں اعلان ہو گیا تھا کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لکڑیاں لا کر ثواباً جو ہے وہ اس میں شامل کرے تاکہ نمرود کا جو دشمن ہے اس کو سزا دی جائے. لہذا ہزاروں من کی لکڑی جمع ہو گئی. اس پہ جب آگ لگائی گئی تو آگ اتنی زبردست تھی کہ پرندے بھی اوپر سے نہیں اڑ پاتے تھے، اور اس کے بعد اتنی زبردست آگ، اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ خود کوئی نمرود قریب نہیں جا پا رہا تھا، نمرودی قریب نہیں جا پا رہے تھے، اتنی زیادہ آگ تھی. اب یہیں کے اوپر ایک یہ کہا جاتا ہے کہ مجلسیں کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے، یہ گریہ کیوں ہے، یہ غم کیوں ہے. تو میں اس کے لیے ہلکا سا ایک واقعہ بیان پیش کر کے اور اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غم کیوں مناتے ہیں، ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں، ہم تذکرہ امام حسین کیوں کرتے ہیں. یاد روایت میں موجود ہے کہ ایک مینڈک چھوٹا سا تھا، وہ جاتا تھا قریب کے دریا سے، اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لیتا تھا اور جا کر دور سے وہ پانی پھینک دیتا تھا اس آگ کے اوپر. دور سے وہ پانی پھینک دیتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر اپنے منہ میں پانی لیتا تھا، اس کا پھر وہ آگ کے اوپر اچھال دیتا تھا. دیکھا منظر کہ یہ کیا بات ہے، تم یہ اتنی بڑی آگ، یہ تمہارے اتنے سے 2 قطروں کے جو پانی ہے تمہارے منہ میں، اس سے آگ کیسے بجھ جائے گی، یہ تم کیا بے وقوفی کی حرکت کر رہے ہو؟ کیا بے وقوفی کی حرکت نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ظالموں کی حمایتوں میں شمار نہ کرنا، بلکہ میں مظلوم کا حمایتی ہوں. میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں مظلوم کا حمایتی ہوں. لہذا ہماری مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا ہمیں ظالموں کا حامی شمار نہ کرے، ہم مظلوموں کے حامی ہیں. ایک صلوات بھیج دے بنا اس کے بعد سب سے آخر، اب پوری طرح بہت زیادہ تفصیل نہیں، سب سے آخر میں جو امتحان لیا جاتا ہے تو سب سے سخت ہے، جو سب سے سخت ہے کہ اب 100 برس کے ہیں جناب ابراہیم اور 10 برس کے ہیں جناب اسماعیل. اس کے بعد حکم الہی ہوتا ہے، خواب کے ذریعے سے حکم الہی ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں اسے ذبح کرنا ہے. اور اس کے بعد جناب اسماعیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے اسماعیل ہمیں حکم الہی ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. تو جناب اسماعیل کے جواب بھی قرآن میں محفوظ ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ عمل کیے. جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، بلکہ ان کا صرف اتنا ارشاد تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. جناب اسماعیل فرماتے ہیں کہ اے بابا آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے. بھائی یہیں سے نبی اور غیر نبی کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی اگر خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ حکم الہی بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے. میں بہت یہاں پر صاحبان ذوق 2-3 جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. اس سخت ترین امتحان کے لیے دیکھیے 100 برس کے جناب ابراہیم ہیں، 10 برس کے جناب اسماعیل ہیں، اور باپ سے کہا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹا جو ہے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ مجھے صابروں میں پائیے گا آپ. تو اس سخت ترین امتحان کے لیے جناب 100 برس کے ایک بوڑھے کو منتخب کیا گیا اور 10 برس کے ایک بچے کو منتخب کیا گیا. بہت توجہ ہے. 100 برس کا بوڑھا، 10 برس کا بچہ. زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، فرشتے کانپ گئے، مگر ابراہیم کے ہاتھوں میں ہلکی سی بھی لغزش نہیں تھی. ابراہیم کے ہاتھوں میں لغزش ہلکی سی بھی نہیں تھی. اتنے سخت ترین امتحان کے لیے ایک بوڑھے باپ کو ایک کمسن بچے کو منتخب کیا دنیا کو یہ بتانے کے لیے
دنیا پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا بڑھاپا اور ہوتا ہے، انبیاء کا بڑھاپا اور ہوتا ہے، تمہارا بچپنا اور ہوتا ہے، معصوموں کا بچپنا اور ہوتا ہے. یہ بظاہر بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر ان کے ارادوں میں بڑھاپا نہیں آتا، ان کے ارادوں میں ضعف نہیں آتا. بظاہر یہ بچہ ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادوں میں بچپنا نہیں ہوتا. توجہ ہے، ان کے ارادوں میں بچپنا نہیں ہوتا. تو گویا دنیا کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو نبی بوڑھا ہو جاتا ہے، نبوت بوڑھی نہیں ہوتی. معصوم بچہ ہو سکتا ہے، اس وقت میں بچپنا نہیں ہوتا. ایک سلوات بھیج دے ایک سلوات بلند آواز محمد. اور یہاں پر وہ جو ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ہلکا سا اشارہ ادھر بھی ہو جائے کہ جس پر جناب ابراہیم لے کر چلے تو شیطان تو اپنی شیطانوں سے بات آ ہی نہیں سکتا. لہذا وہ جناب ابراہیم کے پاس پہنچا. ارے صرف خواب ہی تو دیکھا ہے، تو ایک خواب کی بنیاد پر آپ نے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ذبح کیے تھے. کیا لعنت ہے تجھ پر، تو شیطان ہے، بھاگ جائے گا. اسی لیے ایک کھمبا وہاں بن گیا اور وہیں کے اوپر ہم جو ہے مسلمان وہاں پر جو ہے کنکریاں مارتے ہیں. وہاں کے جناب اسماعیل کے پاس پہنچا کہ بچے ہیں یہ تو بہکی جائیں گے. ارے کسی دعوت میں نہیں لیے جا رہے، دعوت تو آج نہیں ہے، دھوکے میں نہ آنا، ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں. معصوم ہے، پہچان کے شیطان ہے، لہذا لاہور پڑھی، اس کو بھگایا، بھاگ یہاں سے، تو شیطان ہے. اب جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کو نہیں بہکا سکا تو اس نے سوچا کہ اب وہ حاجرہ تو غیر معصومہ ہے، وہ تو مجھے پہچان نہیں پائیں گی. پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. جناب حاجرہ نے کہا مجھے کون ہے؟ کہ دیکھو یہ تمہارے جو شوہر لیے جا رہے ہیں اسماعیل کو، یہ ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں، کسی مہربانی میں نہیں لیے جا رہے ہیں. جلدی سے گھر سے باہر نکل کے روکو، جلدی سے گھر سے باہر نکل کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئے، ابھی موقع ہے، نکلو. کہا شیطان ہے تو، جلدی سے بھاگ جا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ابراہیم معصوم سے پہچان گئے، اسماعیل معصوم سے پہچان گئے، حاجرہ کیسے پہچانی کہ یہ شیطان ہے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا حکم نہ کرتا تو بیوی پہچانتی نہیں، کیونکہ نبی کی بیوی کو جو گھر سے باہر نکال رہا ہے وہ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے پر محمد. بس توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ. قرآن نے سند، بہت توجہ، پڑھے لکھے جو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اب یہاں تو مجمع نہیں ہے لیکن جہاں جہاں آواز آئی ہے میں بات کو چاہتا ہوں کہ پہنچے، بات ہی پہنچے. قرآن نے سند دی فلما اسلما، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے. ارے توجہ رہے، توجہ رہے. فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے. عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ برابری کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے. جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، برابری کا صیغہ ہے، یعنی 100 برس کے ابراہیم کا جو ایمان تھا وہی 10 برس کے اسماعیل کا ایمان تھا. فلما اسلما، ارے جو درجہ 100 برس میں ابراہیم کا تھا وہی درجہ اسلام کا 10 برس میں جناب اسماعیل کا تھا. جو عقیدے کی مضبوطی 100 برس میں جناب ابراہیم کی تھی وہی عقیدے کی مضبوطی 10 برس میں جناب اسماعیل کی تھی. قرآن نے سند دی فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے. ابن تیمیہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، منہاج الصالحین اس کا نام ہے، اس میں کہتا ہے کہ علی کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علی کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ 10 برس کے سن میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا.
بقیہ صحابی کوئی 40 برس کا تھا، کوئی 50 برس کا تھا، کوئی 60 برس کا تھا، تو کسی نے اپنے 40 برس کے سن میں مسلمان ہوا، کوئی 50 برس کے سن میں مسلمان ہوا، اور علی اپنے اسلام کا اعلان 10 برس کے سن میں کر رہے ہیں۔ 10 برس کے بچے کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اسماعیل کے ایمان کو ابراہیم کے برابر قرار دے رہا ہے۔ تو قرآن تو 10 برس کے بچے کے ایمان کو ابراہیم کے ایمان کے برابر قرار دے کر اس کو سند دے رہا ہے۔ تم کیسے قرآن کے ماننے والے ہو جو علی کے اسلام پر اعتراض کر رہے؟ صلوات بھیجے بر محمد ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ فلما دونوں مسلمان ہو کر چلے، بہت توجہ ہے، پھر دونوں کو اسلام کی سند دی، باپ کو بھی سند، بیٹے کو بھی سند۔ بہت توجہ، صرف ایک مرتبہ باپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کی منزل پر لٹا دیا۔ قرآن نے کہا باپ مسلمان، بیٹا ایک مرتبہ قربانی کی منزل پر لیٹ گیا، قرآن نے کہا مسلمان۔ توجہ رہے، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، صرف قربانی کی منزل میں لیٹ گئے تھے، ایک مرتبہ باپ نے لٹا دیا۔ قرآن نے کہا مسلمان، ایک مرتبہ بیٹا قربانی کی منزل میں لیٹ گیا، قرآن نے کہا مسلمان۔ تو اگر ایک بار باپ اپنے بیٹے کو قربانی کی منزل میں لٹا دے تو قرآن اس کو اسلام کی سند دیتا ہے، لیکن ابو طالب ہر رات اپنے بیٹوں کو قربانی کی منزل میں لٹا رہے اور تمہاری نگاہوں میں کافر ہے۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے محمد محمد۔ تو یہ ایک بنیادی باتیں ہیں جو چند آپ کے سامنے عرض ہوئی ہیں۔ تو امامت کا جو موضوع ہے وہ ہمارے لحاظ سے بنیادی موضوع ہے، کہ یہیں سے جو ہے وہ فرقوں میں فرق ہوا ہے، اور تمام طریقوں سے ثابت ہے کہ اللہ جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، اور انتخاب کا حق صرف اللہ کو ہے، مسلمانوں کو انتخاب کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہاں کے اوپر بہت سی دلیلیں، بہت سی باتیں، اتنی بھی باتیں ذہن میں آتی جائیں گی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہزاروں ہزار ٹیلی فون آ رہے ہیں اور پورے گاؤں سے فون آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے رات پوری آدھی رات گزر جاتی ہے اسی سلسلے میں، تو بہرحال زیادہ تیاری کا موقع نہیں ملتا، لیکن کیونکہ بنیادی موضوع میں چاہتا ہوں کہ بات بچوں اور جوانوں تک پہنچے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور اہمیت کا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ رسالت ملی لیکن جناب ابراہیم نے کوئی دعا نہیں مانگی، خلت ملی کوئی دعا نہیں مانگی، نبوت ملی کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن ادھر امامت کا عہدہ ملا، ادھر 10 دعا بلند ہو گئے کہ پالنے والے اس عہدے کو میری ذریت میں، میری اولاد میں، میری نسل میں برقرار رکھ۔ آخر رسالت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ نبوت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ لیکن نگاہ ابراہیمی دیکھ رہی ہے، پوری توجہ ہے، نگاہ ابراہیمی دیکھ رہی ہے کہ رسالت درمیان میں ختم ہو جائے گی، ذریت قیامت تک باقی رہے گی، نبوت درمیان میں ختم ہو جائے گی، نسل قیامت تک باقی رہے گی، لہذا نہ رسالت مانگ رہے نہ نبوت مانگ رہے ہیں، وہ عہدہ مانگ رہے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ خود دعائے ابراہیمی ثابت کرتی ہے کہ عہدہ امامت قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ پالنے والے اس عہدے کو میری ضروریت میں، میری نسل میں بھی برقرار رکھنا۔ قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہاں یہ تمہاری نسل میں اور تمہاری اولاد میں برقرار رہے گا، مگر کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا، کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ کل فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کون جملہ ہے قدرت کی طرف سے، فیصلہ کون اعلان ہے قدرت کی طرف سے، کبھی ظالم کو نہیں ملے گا، کبھی ظالم کو نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ظلم کی
کئی قسمیں ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے کہ جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں. کسی کا گھر لوٹ لیا یہ بھی ظلم ہے, کسی کو قتل کر دیا یہ بھی ظلم ہے, کسی کا مال چھین لیا یہ بھی ظلم ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دوسروں پر ہم کرتے ہیں, وہ بھی ظلم کہلاتے ہیں. لیکن گناہ بھی ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کس پر ظلم کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو تباہ و برباد کیا جائے تبھی ظالم قرار پائے, بلکہ ایک بھی گناہ کر لیا تو ہو گیا ظالم. جو ظالم ہو گیا ایک گناہ کے بعد اس کو ظالم کی سند مل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب اعلان فرما دیا کہ کسی ظالم کو ہمارا عہدہ امامت نہیں ملے گا, جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظالم, جس نے ایک بھی گناہ کر لیا وہ بھی ظالم. اسی لیے عہدہ امامت اس کو ملتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اور ظاہر کہ بہت سے گناہ کھل کر ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ چھپ کر ہوتے ہیں. اگر چھپ کر گناہ کیا تب بھی ظالم, اگر کھل کر گناہ کیا تب بھی ظالم. تو کھلے گناہوں کو تو ہم کو پتا, بہت توجہ رہے, میں چاہتا ہوں بات فیصلہ کن ہو. چھپے ہوئے کھلے ہوئے گناہوں کو تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے. معلوم شراب پیو نالی میں پڑا ہوا ہے, جو آتا ہے نفرت سے ناک سے کوڑ کے گزر جاتا ہے, شرابی پڑا ہوا ہے. لیکن کہ چھپ کر گھر میں پیتا ہے, کسی کو خبر نہیں, مگر ہے تو گناہگار. توجہ ہے تو گناہگار. اور اللہ کہتا کسی ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا. تو اگر کسی نے چھپ کر گناہ بھی کیا وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ظالم, تو ہمیں کیا خبر کہ کون چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ ہمیں کیا خبر کون چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کو کہ کون چھپ کر گناہ کر رہا ہے. لہذا جو چھپے ہوئے گناہوں سے واقف ہے وہی عہدہ امامت دیا کرتا ہے کہ ذرا کھل کر گناہ کرتا ہو تو چھپ کر گناہ کرتا ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. انشاءاللہ اس وقت کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. آج ہلکا سا ایک اشارہ میں کر دوں کہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک. خود قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہم ہر ظلم معاف کر دیں گے, لیکن شرک جو ہے ہر خطا معاف کریں, شرک معاف نہیں ہوگا. سب سے بڑا ظلم ہے شرک, سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اور مشرک کی بھی 4 قسمیں ہیں. مشرک کی 4 قسمیں. ایک مشرک وہ جو پیدا بھی مشرک ہوا اور مرا بھی مشرک. بہت توجہ رہے, بس اب بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ ہے جو پیدا بھی مشرک ہوا مرا بھی مشرک. ایک وہ ہے کہ پیدا تو مسلمان گھر میں ہوا مرتد ہو گیا, جیسے سلمان رشدی. اور بھی بہت سی مثالیں. سلمان رشدی تو سامنے سنا یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لیا, پتہ کہاں تک صحیح ہے. ایک خبر ہے لیکن اس کی سوشل میڈیا کی خبر زیادہ معتبر نہیں ہوا کرتی, تو اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پیدا مسلمان گھر میں ہوا مرتد ہو گیا. یہ ہو گیا پیدا ہوا مسلمان مرا مشرک کی حیثیت سے. اب اگر وہ خبر صحیح ہے کہ اس نے خودکشی کر لی, مرا مرتد کی حیثیت ہے. تو ایک پیدا ہوا مشرک مرا بھی مشرک, ایک پیدا ہوا مسلمان مرا مرتد. دوسرا وہ کہ مشرک پیدا ہوا 40 برس کے سن میں کلمہ پڑھ لیا. ارے توجہ بات, یہ بھی مشرک کی قسم ہے. ارے توجہ رہے. ایک مشرک کی تیسری قسم ہے کہ پیدا ہوا مشرک 40 برس کا سن آیا, 45 برس کا سن آیا, 50 برس کا سن آیا, اب ہو گیا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ ہوئے 3 قسمیں. ایک پیدا مشرک مرا مشرک, ایک پیدا مسلمان مرا مشرک, ایک پیدا ہوا مشرک 40 برس کے سن میں کلمہ پڑھ لیا اس نے مسلمان ہو گیا. اور ایک قسم وہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر
قبر کی گود تک کبھی کوئی شرک کیا ہی نہ ہو، ماں کی آغوش سے لے کر اور قبر کی آغوش تک کبھی شرک نہ کیا ہو، تو بتاؤ اللہ کسے منتخب کرے گا؟ کسے منتخب کرے گا؟ مولا علی کے ارشاد یہ ہے کہ میں وہ شخصیت ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے غیر اللہ کی طرف سر نہیں جھکایا ہے، اسی لیے مسلمان عالموں نے سر دی کرم اللہ وجہہ، ارے یہ چہرہ وہ ہے جو کبھی زندگی میں غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ یہ دیکھو، عام انسان پر کوئی ظلم کرے تو وہ ظالم ہے، جو مسلمان پر ظلم کرے وہ اس سے بڑا ظالم۔ کسی بھی عام انسان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی غیر مسلم ہے تو آپ کی اجازت پر ظلم کرنے کی نہیں، اجازت نہیں ظلم کر سکتے۔ لیکن یہاں تک حدیث میں ہے کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم پر ظلم کرے گا تو اللہ مسلمان کی بات نہیں مانے گا، اس کافر کی بات مانے گا۔ اور حدیث ہے کہ مظلوم کی آہ میں کفر رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی آہ کو پہنچنے میں اللہ تک کفر رکاوٹ نہیں بنتا ہے، یعنی اگر مظلوم کافر بھی ہے تو اس کی آہ اللہ سنتا ہے، چاہے ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر مسلم پر بھی ظلم کیا وہ بھی ظالم کہلائے گا، کسی نے مسلمان پر ظلم کیا تو وہ اس سے بڑا ظالم ہے۔ اور اگر کوئی خانوادہ رسالت پر ظلم کر رہا ہو، کوئی خانوادہ اہل بیت پر ظلم کر رہا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کبھی فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں ہیں، آواز دی جا رہی ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے۔ شہزادی فریاد کر رہی ہے کہ اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن و حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ کیا حسن و حسین سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا کہ ہاں ہم بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے، اور دروازے میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے، شہزادی دیوار اور در کے درمیان آتی ہے، جناب محسن کی شہادت، جناب محسن کی شہادت، علی کے گلے میں رسی، مدینے کی گلیاں ہیں اور علی کو کھینچا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آخر میں امام حسن ظلم کی انتہائی کہ اس کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا کہ جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، سب سے زیادہ جس پر اعتماد کرتا ہے، جس کو رفیق حیات کہا جاتا ہے، جس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو لالچ دے کر، اس کو خرید کر، اس کے ذریعے سے ایسا ظلم تو دوہرا ظلم تھا۔ یہ امام حسن پر دوہرا ظلم تھا، دوہری اذیت تھی آقا کو، دوہری اذیت، جسمانی اذیت بھی تھی اور روحانی اذیت بھی تھی۔ جسمانی اذیت یہ تھی کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشبیہ گر رہے تھے، اور روحانی اذیت یہ تھی کہ اس نے زہر دیا تھا کہ جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کربلا کا میدان ہمارے سامنے ہے، یا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جو برپا نہ کیا گیا ہو۔ آج تک کربلا میں مظالم کی فہرست ہی نہیں بن سکی ہے،
آج تک کتنے ظلم ہوئے کربلا میں، اس کی فہرست ہی نہیں بنی ہے کہ کتنے ظلم ہوئے، کتنے ظلم ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم، معصوم بچیوں پر ظلم، ننھے سے علی اصغر پر ظلم. ارے مظالم کی انتہا آج تک فہرست مکمل نہیں. لاکھ کوئی فہرست بنائے اور اس کے بعد دعویٰ کرے کہ ہم نے کربلا کے سارے مظالم لکھ دیے، سارے مظالم لکھ دیے، پھر کوئی آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہے ارے تم نے یہ ظلم تو لکھا ہی نہیں، تم نے یہ ظلم تو لکھا ہی نہیں. ہاں عزیزانو، میں نے کہا کہ کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں ایک آئینہ خانہ ہے کہ جس میں 72 حسین نظر آ رہے ہیں. جو اصحاب امام حسین ہیں ان کی قربانیوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. کربلا میں 2 مائیں ایسی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک شہید کا تذکرہ، ایک شہید صحابی حسین کا تذکرہ. کربلا میں 2 مائیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا. 2 مائیں ایسی ہیں. ایک بادر جناب وہب ہے کہ جن کے بیٹے کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، اور دوسرے بیوے جناب مسلم ابن اوسجا ہیں کہ جن کے بچے کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. تاریخ کہتی ہے جناب مسلم ابن اوسجا بڑھاپے کا عالم ہے. والد مرحوم یہ مصائب کبھی کبھی پڑھتے تھے اس مسجد میں، لہٰذا میں انہی کی تاثیر میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں کہ جناب مسلم ابن اوسجا بڑھاپے کا عالم ہے، زوجہ ساتھ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے. میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے، بہادری کا مظاہرہ، بڑھاپے کے عالم میں زخمی ہو کر گرے. آقا حسین سرحانے پہنچ گئے. مجاہد کا سر جلتی زمین سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا. حسین نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی مجاہد کا سر جلتی زمین پر رہے. ہر ایک کے سرحانے پہنچے. مسلم نے اوسجا کا سر اپنے زانو پر رکھا. اس وقت جناب حبیب زندہ تھے، حیات تھے، ساتھ ساتھ تھے. جناب حبیب ساتھ ساتھ ہے. جناب مسلم نے آنکھ کھولی، بس دم نکلنے والا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ حبیب کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا، بعض روایتوں میں کہ آنکھوں کے اشارے سے قریب بلایا. اور اس کے بعد جب قریب آئے حبیب تو اس ذہن میں تصور ہوگا کہ جو بیوی ساتھ میں تھوڑی دیر میں بیوہ ہو جائے گی، شاید اس کے لیے وصیت کریں. بچہ ساتھ میں ہے جو چند لمحوں میں یتیم ہو جائے گا، شاید اس کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جیسے ہی حبیب قریب آئے، مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف. اے حبیب اسی کا بہادر رجل، اے حبیب جب تک میں زندہ رہا حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اے حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے. مولا مسلم نے اوسجا کا لاشا لے کر گنج شہیدہ میں پہنچے. گنج شہیدہ میں لاشا رکھا. لاش رکھ کر مڑے ہی تھے کہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا میدان کی طرف چلا. بچہ اتنا کمسن تھا کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہوئی تھی وہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی. جیسے ہی میدان کی طرف دننے سے بچے کو جاتے دیکھا، امام نے فرمایا اے حبیب دیکھیے کس کا بچہ ہے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے. ارے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں اس بچے کو کوئی تیر نہ لگ جائے، کہیں یہ بچہ زخمی نہ ہو جائے. اے حبیب جائیے اس بچے کو واپس لے آئیے. حبیب دوڑے، دوڑ کر بچے کے قریب پہنچے. بچہ اتنا چھوٹا تھا حبیب نے گود میں اٹھا لیا. گود میں اٹھائے مولا کی خدمت میں پہنچے. مولا نے پوچھا کس کے نور نظر ہو، کس کے لگتے جگر ہو. اس بچے نے جواب دیا آقا ارے جن مسلم کی لاش ابھی آپ لے کر آئے ہیں میں انہی کا بیٹا ہوں. یہ سننا تھا. مولا فرماتے ہیں حبیب اس بچے کو خیمے میں واپس کر دیجئے، اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے. یہ سننا تھا. اس بچے نے جواب دیا آقا یہ سر پر جو چھوٹا سا ماما ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے. ارے کمر میں جو تلوار نظر آ رہی ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے. ارے گفتگو ہو رہی تھی تیرے خیمہ سے آواز آتی
نہیں ہے، آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے۔ یہ آقا رد نہ کیجیے گا، ایک بیوہ کا ہدیہ ہے۔ حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، ارے پالنے والے تو دیکھ رہا ہے مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانیں مجھ پر نچھاور کر رہے ہیں۔ بچہ میدان میں جاتا ہے، ماں در خیمہ سے بچے کا منظر دیکھ رہی ہے، زخمی ہو کر بچہ گرا، ارے قاتل خنجر لے کر آگے بڑھا۔ قاتل بھی دیکھ رہا ہے کہ ماں در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے، قاتل کو بھی خبر ہے کہ ماں سامنے کھڑی ہوئی ہے، ارے ماں کے سامنے بچے کے گلے پہ خنجر چلا، سر جدا ہوا۔ ظلم کی انتہا یہ کہ قاتل نے وہ سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ ازاداروں اب تک تو صبر ہوا، لیکن اب بیوہ مسلم سے صبر نہ ہو سکا، دوڑ کر آگے بڑھی، بچے کا سر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی سے خون پوچھا، اس کے بعد روایت کہتی ہے دوبارہ قاتل کی طرف سر اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے بیوہ مسلم، آپ کا صبر مثالی ہے، مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ بیٹے کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوم لیا، رخساروں کو بوسہ دے دیا۔ ارے دیکھ لیجئے کہیں ام لیلا یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی؟ ارے کیا اس ماں کے دل میں حسرت نہ ہوگی کہ کاش علی اکبر کا سر بھی مجھے مل جائے، ایک مرتبہ سینے سے لگا لو، ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دے لو۔ لیکن کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، دو کے نیزہ علی اکبر کا سر، میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے شہزادی اگر آپ کو بچے کا سر مل بھی جاتا تو آپ اس کو سینے سے لگاتی کیسے؟ ارے پورے راستے ہاتھ پسے کرنے سے بدھے۔ ماں کے دل میں حسرت رہ گئی، کاش علی اکبر کا سر مجھے ملے، میں اپنے سینے سے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔